الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے قرآن مجید کی ان آیات کو لے کر جن آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان اور روزے سے متعلق چند باتوں کا ذکر فرمایا۔ رمضان میں ہم اپنے رمضان کے ایام کو کس طرح گزاریں، روزہ کس طرح رکھیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے چند باتیں قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ بات ہماری پہنچی تھی کہ ماہ رمضان کا روزہ ایام محدودات، چند دنوں کا گنتی کے چند دن ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں یا پائے جا سکتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، اپنی بیماری کو لے کر یا اپنے سفر کو لے کر۔ تو ایسی حالت میں یہ رخصت ہے، یہ چھوٹ ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ جب تک بیمار ہیں، صحت ساتھ نہیں دے رہی روزہ رکھنے کے لیے، تو وہ روزہ نہ رکھیں۔ جب تک سفر میں ہیں اور حالات ساتھ نہیں دے رہے روزہ رکھنے کے لیے، دوران سفر روزہ نہ رکھے، لیکن فعدۃ من ایام اخر، اور دنوں میں یہ رمضان کی گنتی کی جو چند دن ہیں روزے کے، ان گنتیوں کو بعد میں پورا کر لے، یعنی جتنے دنوں کا روزہ نہیں رکھا اتنے دن کا روزہ بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اور جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو یہ بھی اسے اختیار ہے کہ روزے کے بدلے وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اور آیت کریمہ کا یہ جو حصہ ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، مفسرین کی ایک جماعت، جمہور مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ کا تعلق روزے کے اس مرحلے سے ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس بات کا اختیار دیا تھا کہ تم روزہ رکھو، اور تمہیں یہ بھی اختیار ہے کہ روزہ نہ رکھو تو اس کے بدلے میں تم مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا روزہ رکھو یا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ ایک اختیار ابتداء میں دیا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور ہر ایک کو روزہ رکھنا پڑا، اور اسے یہ چھوٹ نہیں کہ اس کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائے۔ البتہ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی سفر میں ہے، تو ایسی حالت میں وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اگر کوئی دائمی بیماری میں ہے، ایسی بیماری جس سے کوئی چھٹکارا نہیں، تو ایسی حالت میں وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جس نے بھلائی کا کام کیا تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور جس نے روزہ رکھ لیا یہ زیادہ اس کے حق میں بہتر ہے، اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، یعنی تمام مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان ہی کو اس کے لیے منتخب کیا، قرآن کے نزول کے لیے۔ اور یہ قرآن کس قسم کی کتاب ہے؟
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی دلیلیں اور براہین اس قرآن اور اس کتاب میں کیا ہے، پائی جاتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جسے یہ مہینہ ماہ رمضان حاصل ہو گیا، فَلْيَصُمْ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس ماہ رمضان کا روزہ رکھے۔ حکم دیا، اور حکم کا مطلب ہے کہ یہ عمل واجب ہے، لازمی ہے، اور لازمی اس شخص کے لیے ہے من شہد منکم الشہر، جسے یہ مہینہ حاصل ہوا۔ گویا کہ اگر کسی کو یہ مہینہ حاصل نہیں ہوا اور اس سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، وفات پا گیا مثال کے طور پر، تو کوئی گناہ اس پر نہیں، ورنہ اگر یہ مہینہ جیسے ہی حاصل ہوا، فوری طور پر مکلف شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جسے یہ مہینہ حاصل ہو گیا تو اسے چاہیے کہ اس ماہ رمضان کا کیا ہے، روزہ رکھے۔ یہ مہینہ کیسے حاصل ہوگا، کب معلوم پڑے گا کہ مہینہ آ چکا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، رؤیت ہلال، چاند اگر دکھائی پڑ جائے، شعبان کے 29 دن گزرنے کے بعد اگر چاند دکھ جائے، تو سورج ڈوبنے کے بعد اگر چاند دکھ جائے تو یہ مان لیا جائے کہ اگلا دن کیا ہے، وہ ماہ رمضان کا پہلا دن ہوگا، تو اگلے دن کیا ہے، روزہ رکھنا ہوگا۔ اور اگر 29 شعبان کو چاند نہ دکھا، کوشش کرنے کے باوجود نہیں دکھا، یا موسم کی خرابی کی بنا پر نہیں دکھا، تو اگلا جو دن ہوگا وہ شعبان کا 30 دن مکمل کیا جائے گا۔ شعبان کا جیسے ہی 30 دن مکمل ہو جائے، اس کے بعد جو دن آئے گا وہ رمضان کا پہلا دن ہوگا، اور اس دن سے رمضان کا آغاز ہوگا۔ تو رمضان حاصل ہونا، اس کے یہ دو طریقے ہیں، رؤیت ہلال یا شعبان کا 30 دن کیا ہے، مکمل ہونا۔ اگر رؤیت ثابت نہیں ہوئی تو اب دوسری طرف منتقل ہوا جائے گا، وہ یہ کہ شعبان کا 30 دن مکمل کریں، اب اس کے بعد کیا ہے، رمضان شروع ہوگا۔ تو جسے یہ ماہ رمضان حاصل ہو گیا، اللہ نے حکم دیا کہ فَلْيَصُمْ، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو شخص مریض ہے یا سفر میں ہے تو اسے گنتی کے دن اور دنوں میں مکمل کرنے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ مرض کی حالت میں روزہ نہ رکھے، اور اسی طرح سفر میں وہ روزہ نہ رکھے اگر روزہ رکھنا اس کے لیے کیا ہے، دشوار ہے اور پریشانی کا کیا ہے، سبب بن سکتا ہے۔ تو ادھر یہ رخصت ہے، یہ آسانی دی گئی ہے کہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں روزہ کیا ہے، قضا کر لے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، نہ کہ تمہیں کیا ہے، تنگی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ بہت ہی اہم بات، اور یہ ایک بہت ہی اہم قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، قانون الہی ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی فرضیت کے ذریعے تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، نہ کہ تمہیں کسی تنگی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ روزہ اگرچہ فرض ہے ہر ایمان والے پر، ہر مکلف شخص پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کبھی کسی کو روزہ رکھنے سے دقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، بیماری ہے، سفر ہے، تب بھی وہ روزہ رکھے، بلکہ اللہ نے ادھر یہ آسانی دی ہے کہ مریض شخص روزہ نہ رکھے، مسافر شخص روزہ نہ رکھے، ایسی عورت جو حاملہ ہے یا بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور اگر روزہ رکھنا اس کے لیے
پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، دقت میں پڑ سکتی ہے اپنی صحت کو لے کر یا بچے کی صحت کو لے کر، تو ادھر یہ آسانی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں کیا ہے روزوں کو کیا ہے قضا کرے۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تنگی میں کیا ہے نہیں ڈالنا چاہتا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی کے دنوں کو کیا ہے مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر اور بڑائیاں بیان کرو۔ ادھر اس بات کی طرف اشارہ ہے، جیسے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ جیسے ہی گنتی کے دن مکمل ہو جائے ماہ رمضان کے، رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد عید منائی جاتی ہے۔ عید الفطر کے موقع پر مسنون ہے، سنت مستحب عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر گزاری ہو کہ اللہ نے ماہ رمضان نصیب کیا۔ اس کی شکر گزاری تکبیرات کے ذریعے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کے ذریعے۔ تو اس آیت کریمہ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یہ ماہ رمضان اس لیے نصیب کیا تمہیں تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔ تو ادھر اس آیت کریمہ کے اس جز اور اس حصے میں گویا کہ عید الفطر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس کی طرف کیا ہے ادھر اشارہ ملتا ہے ہمیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا کہ بندے مجھ سے دعا مانگے۔ اس کی تفصیل کرتے ہیں ہم، لیکن تفصیل سے پہلے یہ بتا دیا جائے کہ اس آیت کریمہ کے بعد جو اگلی آیت آئی ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے سے متعلق چند اور احکامات کا ذکر فرمایا۔ رہی بات، ایک سلسلہ چلے آ رہا ہے روزے سے متعلق احکامات، بیچ میں دعا سے متعلق، پھر روزے سے متعلق احکامات آئے۔ بیچ میں دعا کا جو ذکر ہوا، ادھر مفسرین کہتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں دعا کرنا یہ ایک اچھا عمل اور نیک عمل ہوگا، کیونکہ اللہ نے جہاں رمضان کے اور روزے کے احکام کا ذکر فرماتے ہوئے درمیان ہی میں کیا ہے اللہ نے دعا کا بھی ذکر فرمایا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے تم سے پوچھتے ہیں، اے محمد میرے بندے تم سے پوچھیں میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو تم انہیں بتا دو کہ میں ان سے بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کبھی میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں، مجھے پکاریں گے، مجھ سے سوال کریں گے، تو ان کی دعا کو ضرور کیا ہے قبول کروں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو انہیں چاہیے کہ وہ میری باتوں کو مانیں، میرے اوپر ایمان لے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ انہیں کیا ہے ہدایت اور بہترین قسم کی کیا ہے رہنمائی ملے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہماری دعا کو ضرور سنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو کیا ہے ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ نے خود اس کا وعدہ کیا کہ میرے بندے تم سے پوچھیں میرے بارے میں تو تم انہیں جواب دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تم سے بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کبھی دعا کرنے والا دعا کرے گا تو اس کی دعا
کو ضرور کیا ہے قبول کروں گا، اس کی دعا کو ضرور کیا ہے مانوں گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اور اس بات کا حکم دعا سے متعلق جو ذکر ہوا وہ روزے کے احکامات اور رمضان کے احکامات کے درمیان ہی ذکر فرمایا۔ تو ماہ رمضان میں جس طرح قرآن تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، روزے کا اہتمام کرنا ہے، قرآن مجید ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے، یہی بتا رہا ہے کہ ہم ماہ رمضان میں دعا بھی کیا کریں، اللہ تبارک و تعالی سے کثرت سے دعا کریں، کیونکہ ماہ رمضان میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعا کو کیا ہے قبول بھی فرماتا ہے، اور قبولیت دعا کی زیادہ اس میں کیا ہے امید بھی پائی جاتی ہے۔ اور بعض روایات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ چند لمحات ایسے ہیں ماہ رمضان میں کہ جس کو غنیمت سمجھتے ہوئے بندہ ان اوقات میں دعا کو زیادہ اہمیت دے۔ نمبر 1، جب روزے کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں ہے تو دعا کو اہمیت دے، خوب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا۔ والدین اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں، اللہ ضرور ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مظلوم ظالم کے بارے میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی آہ کو ضرور سنتا ہے۔ اسی طرح دعوت صائم، روزے دار جب دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو رمضان میں روزہ ایک اہم عبادت ہمیں انجام دینی ہے، تو روزے کی حالت میں کسی بھی وقت روزے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے اس کے بارے میں بتایا۔ تو روزے کی حالت میں دعا کی جائے۔ اسی طرح ہم جب سحر کے لیے اٹھتے ہیں، یہ بہترین موقع ہے، بہترین وقت ہے استغفار کا، توبہ کا، دعا کرنے کا۔ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو سوال کرے، اس کا سوال میں اسے دے دوں جو مانگ رہا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کی کیا ہے مغفرت فرما دوں۔ تو یہ بھی ایک ایسا وقت ہے جسے غنیمت سمجھنا ہے اور دعا کا کیا ہے ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ تو کہنا یہ تھا حضرات کہ دعا کا ذکر اگر دیکھا جائے تو آیات صیام کے درمیان آیا۔ ادھر اس بات کی طرف اشارہ ہے جیسے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں دعا کو بھی اہمیت دی جائے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس مہینے میں کثرت سے کیا ہے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالی دعا کو کیا ہے قبول فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ آمین، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔